یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ انسان دنیا میں جتنی اچھی محنتیں کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، مشقتیں اٹھاتا ہے، ان سب کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اور بعض بندوں سے اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محبت کا اعزاز عطا کرتے ہیں، اپنی محبوبیت کا اعزاز عطا کرتے ہیں۔ تو پچھلے 15 دن سے، 13 دن سے، 12 دن سے، بلکہ پچھلے 12 دن سے ان مقدس بندگان خدا کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جن کو یہ اعزاز ملا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ اعزاز ان کو قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ ان کی صفات بتائی گئی ہیں۔ تو 12 وہ مقدس لوگ، ان کا تذکرہ تو گزر چکا ہے، باقی 2 صفات ایسی ہیں جن سے متصف لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو اپنی محبوبیت کا اعزاز دیا ہے۔ آج وہ دونوں صفات اجمالی طور پر عرض کیے دیتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت کا ابھی کافی تذکرہ باقی ہے، تو خواہش یہی ہے کہ جمعرات کی صبح تک اہل بیت کا تذکرہ مکمل ہو جائے۔ 12 صفات سے متصف لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس کا تذکرہ گزر چکا۔ 13ویں صفت، جس صفت سے متصف لوگ اللہ کے محبوب ہیں، وہ یہ ہے کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے۔ انسان کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اسے صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ بلے بلے کا عادی ہوتا ہے، اس لیے وہ اس راستے پہ جم نہیں پاتا، چل نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ لوگ بڑے پسند ہیں جن کو بلے بلے کی طلب نہیں ہوتی، واہ واہ کی طلب نہیں ہوتی، لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی کا شوق نہیں ہوتا، بلکہ لوگ ان کو لان تان بھی کریں تو وہ بے پرواہ ہو کر اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاص کی نعمت سے نوازا ہے کہ وہ بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے اپنی دھن میں لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنے نبی کے اہل بیت کی زندگی کو پڑھتے ہیں، اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں، اور ہم اپنے گزشتہ اکابر کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، تو یہ صفت ہمیں ان میں بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو سارے مکے میں آپ کی صداقت، آپ کی امانت
کا ڈنکا بج رہا تھا۔ مکے کا بچہ بچہ آپ کو صادق کہتا، امین کہتا، اور جہاں سے آپ گزرتے تو لوگ کھڑے ہو جاتے، اور جو آپ کو دیکھتا آپ کی عزت کرتا، آپ کا احترام کرتا۔ لیکن جو ہی آپ نے ایک حق کلمے کی دعوت دینا شروع کی، ایک صحیح بات کی دعوت دینا شروع کی، اور صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، تو ایک دم لوگوں کے تیور تبدیل ہو گئے۔ وہ جو صادق کہتے تھے وہ کذاب کہنے لگ گئے، وہ جو امین کہتے تھے وہ مجنون کہنے لگ گئے۔ اور آپ کا مذاق اڑایا جانے لگا، آپ کی توہین کی جانے لگی، اور آپ پہ الزام تراشیاں کی جانے لگیں، اور آپ پہ مسلسل بہتان بازیاں شروع ہو گئیں۔ کبھی کہتے کہ جنات کا اثر ہو گیا ہے، کبھی کہتے کہ ان کی عقل نہیں رہی، سمجھ نہیں رہی، اور کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے۔ چنانچہ ایک دفعہ مکے کے سردار جمع ہو کر آپ کے چچا جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے، چونکہ ہمارے نبی کو سب سے زیادہ جن کی سپورٹ تھی وہ حضرت جناب ابو طالب تھے۔ وہ سردار تھے مکے کے، قریش خاندان کے سب سے زیادہ معزز بنو ہاشم تھے، اور یہ ان کے سردار تھے۔ تو جمع ہو کے ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا بھتیجا ہمیں بہت تنگ کیے ہوئے ہے، ہم بہت پریشان ہیں آپ کے بھتیجے سے، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، اور اگر آپ سے نہیں سمجھتا تو پھر آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم خود ہی انہیں ٹھیک کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے بہت زیادہ شکایات کیں تو ہمارے نبی نے پیغام بھیجا آپ علیہ السلام کو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ اس روایت کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ تلاش کرتے کرتے جناب ابو طالب کے گھر تک پہنچے۔ سایہ ملتا تو اس طرف چلے جاتے، سایہ ختم ہو جاتا تو دوبارہ دھوپ میں آ جاتے۔ سایہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جناب ابو طالب کے گھر پہنچے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دن کا دوپہر کا وقت تھا، دھوپ زیادہ تھی، اس لیے سائے کو تلاش کر رہے تھے۔ جب پہنچے ان کے گھر تو گھر کچا کچ بھرا ہوا تھا قریش کے سرداروں سے، اور باہر تک بیٹھے ہوئے تھے، جوتیوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ابو طالب کے پہلو میں جگہ خالی تھی۔ جو ہی آپ علیہ السلام تشریف لائے اور ابو جہل نے دیکھا تو پھدک کر ایک دم جا کے ابو طالب کے پہلو میں بیٹھ گیا کہ اگر اس کا بھتیجا اس کے پاس بیٹھ گیا تو کہیں اس کا بھی اس پہ اثر نہ ہو جائے۔ چنانچہ ہمارے نبی جب تشریف لائے تو ان خبیثوں نے تو ہل کے آپ کو جگہ نہ دی، ہمارے نبی ان کفار کی جوتیوں میں ہی بیٹھ گئے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کے چچا جناب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، یہ تیری قوم کے سردار آئے ہیں، بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے، ذرا سنو یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تم ان کی مجالس میں جا کے ان کو وہ باتیں کہتے ہو جو ان کو ناپسند ہیں، اور آپ نے ان کے گھروں میں پھوٹ ڈال دیا ہے، تو آپ پھر چھوڑ دیں، ان کے پاس جانا کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ آپ نہیں مانتے تو چھوڑ دیں آپ ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی یہ ساری بات سن لی، اچھا پھر یہ بھی کہا کہ بھتیجے اتنا بوجھ مجھ پہ نہ ڈالو جسے میں نہ اٹھا سکوں، یعنی اب چچا متاثر ہو رہے تھے
حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے چچا سے تو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہیں کر پاتے تھے، آپ نے یوں آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور یوں آپ نے اپنی نگاہوں کو یوں پھرایا، آپ کی آنکھ کے تارے یوں پھرنے لگے، اور پھر فرمایا چچا جان مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی میری مدد سے اب تھک گئے ہیں، تو کوئی نہیں، مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ آپ میری مدد چھوڑ دیں گے، واللہ لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اللہ کی قسم اگر یہ سورج آسمان سے لا کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، جو کہ کر نہیں سکتے، اگر یہ بھی کر لیں میں تب بھی اپنی بات کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ میری گردن میرے تن سے جدا ہو جائے۔ تو آپ کی پوزیشن ایک دم تبدیل ہوئی مکے میں، لیکن آپ نے اس سے اپنے کام کو نہیں چھوڑا، بلکہ آپ ان کے الٹے سیدھے جملے بھی سنتے رہے، ان کے الزام بھی برداشت کرتے رہے، ان کی کڑوی کسیلی باتیں بھی سنتے رہے، لیکن اپنے کام میں لگے رہے۔ ایسے ہی مخلصین ہوتے ہیں۔ مخلصین لوگوں کی ملامت سے ڈر کر اپنے موقف سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ مجھے پسند ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر مکے کے شہزادے قسم کے لڑکے تھے۔ مکے میں آتے تھے باہر سے لوگ خوشبوئیں بیچنے کے لیے، جو سب سے مہنگی خوشبو ہوتی تھی وہ حضرت مصعب کے لیے خریدی جاتی تھی، سب سے مہنگی خوشبو۔ اور 200 درہم کا جوڑا پہنائے جاتے تھے۔ آج کل کے 200 درہم یعنی 60-70 تولہ چاندی، تو کئی لاکھ بن گئے۔ کئی لاکھ کا جوڑا مصعب بن عمیر کے لیے ان کی والدہ، ان کے والد لیتے تھے اور ان کو پہناتے تھے، اتنے چہیتے اور اتنے لاڈلے تھے۔ لیکن جوں ہی انہوں نے کلمہ پڑھا اور یہ بات ان کی لیک ہوئی اور ان کے گھر والوں کو معلوم ہوئی، تو گھر والے بھی اتنے سخت اس معاملے میں کہ کپڑے ہی اتار دیے اور بالکل ننگا کر کے گھر سے نکال دیا۔ والدہ نے جب یوں ننگا نوجوان بیٹے کو ننگا نکلتا دیکھا تو ایک کمبل دیا۔ کمبل سے مراد یہ کوئٹہ والا کمبل نہیں، موٹی چادر۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے اس کے 2 حصے کیے، اس کو بیچ سے کاٹا، ایک کو نیچے باندھ لیا، ایک کو اوپر اوڑھ لیا، موٹی چادر کو نیچے اور اوپر۔ اور یوں مکے کا شہزادہ اور مکے کا سب سے لاڈلا اور سب سے زیادہ ناز و نعمت میں پلنے والا نوجوان آج اپنے اس خوبصورت لباس کو اتار کر فقیروں کی طرح سے، ملنگوں کی طرح سے 2 پرانے موٹے کپڑے اوڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پڑ گیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کام لیا وہ ایسا کہ سارے مدینے میں جتنا دین کا کام ہوا ان میں سب سے بڑا حصہ حضرت مصعب بن عمیر کا ہے، سب سے بڑا حصہ۔ ہمارے نبی نے اپنے جانے سے پہلے مدینے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، انہوں نے جا کے پورے مدینے میں دین کا ماحول بنایا۔ آپ علیہ السلام کو بہت اچھے لگتے تھے یہ۔ ہمارے نبی نے غزوہ احد میں مسلمانوں کا جھنڈا ان کو دیا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ لوگوں کی باتوں سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کا مقصود لوگوں کی تعریف ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا مقصود لوگوں کی واہ واہ ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا مقصود صرف اپنے پروردگار کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ تبلیغ کا کام شروع کیا تو پرائے اپنے بھی مولانا سے کہتے یار یہ کیا نئی چیزیں شروع کر دی ہیں، اچھا خاصا خدا کا بندہ چل رہا تھا، پتہ نہیں کیا شروع کر دیا یہ نئی۔ بلکہ بہت سے علماء تنقید کرتے تھے مولانا الیاس صاحب پہ، جب یہ میواتیوں کے پاس چل کے جاتے اور وہ مولانا کی بے اکرامی کرتے تو بعض یوں بھی کہتے کہ مولانا الیاس صاحب نے تو علم کو ذلیل کر دیا، عالم ہو کے جاہلوں کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، پھر وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان کی بے اکرامی کرتے ہیں، جس سے علماء کی توہین ہو رہی ہے اور علم کی توہین ہو رہی ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میرے نبی تو ابو جہل کی ماریں کھا کے، میرے نبی کی عزت میں تو کوئی فرق نہیں آیا، تو الیاس میواتیوں کی ماریں کھا کے کیسے ذلیل ہو سکتا ہے؟ لیکن اپنی دھن میں لگے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو شرح صدر کیا اور سارے آپ کے ساتھ مل گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے کام کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ان کو کسی کی ملامت کا ڈر نہیں ہوتا، وہ کسی کی باتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، وہ اپنے موقف پہ جمے رہتے ہیں، ٹکے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے چل کر آسانیاں کرتے ہیں۔ یہ 13ویں صفت ہے، یہ 13ویں قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کا ٹائٹل دیا ہے، اعزاز دیا ہے۔